ہم پاکستان سپریم کورٹ بار کے وکلاء، سینئر وکلاء آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حامد خان صاحب موجود ہیں، لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں، علی بخاری صاحب موجود ہیں اور ہمارے دیگر دوست۔ ہم سب اس وقت اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ایک تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب نے کئی دہائیاں گزاری ہیں ان عدالتوں کے روبرو۔ ہم آتے ہیں یہاں انصاف طلب کرنے، ہم آتے ہیں یہاں انسانی حقوق کی بات کرنے، ہم آتے ہیں یہاں جمہوریت کی بات کرنے، آئین کی بات کرنے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیں تمام دروازے بند نظر آتے ہیں۔ آج ہم بحث کرتے ہیں لیکن ہمارے لفظ دیواروں سے ٹکرا کر اپنا مطلب شاید کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو صورتحال ہمیں رکھنی ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، غمناک ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پچھلے کئی مہینوں سے، خان صاحب 1000 دنوں سے زیادہ سے جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات کی نوعیت قوم کے سامنے ہے۔ کہیں کہتے ہیں کرسی کے پیچھے کھڑے سپاہی نے سنا، کہیں کہتے ہیں میز کے نیچے چھپے سپاہی نے سنا کہ سازش ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ان کو 10 سال 14 سال سزا دی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک برخاست شدہ ملازم پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ گواہی دیتا ہے کہ فلاں گھڑی جو ہے اس کی قیمت کم لگوانے کو مجھے کہا گیا تھا اور ایف بی آر کے افسران نے میرے کہنے پر کم قیمت لگائی۔ نہ ایف بی آر کے افسران کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، نہ اس شخص کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ تو یہ ہے کل ان مقدمات کی حقیقت، یہ لغو مقدمات ہیں۔ لیکن ان مقدمات میں کھوکھلی سزاؤں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں۔ جیل میں ہر قیدی کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ ان حقوق کا تعلق رائٹ ٹو لائف سے ہے، زندگی سے ہے۔ جیل جا کر انسان ہی رہتا ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق بدستور قائم رہتے ہیں۔ ان حقوق میں شامل ہے اس کا ذہن کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، ملنے کی آزادی۔ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ مل سکتے ہیں ان لوگوں کو جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے وکلاء سے۔ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف آج سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم وکالت نامے بھیجتے ہیں دستخط کے لیے، وکالت نامے دستخط کرا کے ہمیں واپس نہیں دیے جاتے۔ مہینوں ہم وکالت ناموں کے بغیر رہتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہنیں ملنا چاہتی ہیں، بشرا بی بی کی بیٹیاں، خاندان کے دیگر لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو عارضہ لاحق ہے آنکھوں کا۔ یہ بات مانتے ہیں، یہ اعتراف کرتا ہے یہ نظام کہ جیل میں ان کو ایسے حالات میں رکھا گیا جس کی وجہ سے دونوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صحت گری ہے، ان کی آنکھوں کو خطرہ ہے، بینائی کو خطرہ ہے۔ ایک آنکھ عمران خان صاحب کی ضائع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سفاک نظام نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیتا ہے، نہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کو ملنے دیتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جب سے خان صاحب جیل میں ہیں 5 دفعہ ان کا معائنہ کر چکے ہیں، اور یہ اس دور میں معائنہ ہوا جب خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی۔ اب جب وہ علیل ہیں، ان کی آنکھ کو ایک عارضہ لاحق ہے، تو ان کے معالجین کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ بربریت ہے، یہ سفاکی ہے۔ ہم اس کے خلاف روز عدالتوں میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے سال 24 مارچ 2025 کو ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرائی جائیں گی، لسٹ دی جائے گی وکلاء کی، رفقا کی، اور خاندان کے لوگ تو ہیں ہی، بہنیں ہیں۔ ان سب کی ملاقاتیں 2 دفعہ ہفتے میں کم از کم کرائی جائیں گی۔ اس فیصلے پر 1 دفعہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب ان کا دل چاہا، جس کو ملوانا چاہا انہوں نے ملوا دیا، کبھی ایک منظور نظر کو، کبھی دوسرے منظور نظر کو۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے، ہم نے عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیں۔ ان درخواستوں کو بیک جنبش قلم پچھلے سال اکتوبر 2025 کے ایک دن
رد کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کے خلاف دائر شدہ توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کر دیا، یعنی کہ اپنے حکم کی ساخت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار نہ رکھی۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے، ہم نے اپیل کی کہ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، قانون پر عمل نہیں ہو رہا، خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قید تنہائی ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کی ایک قسم ہے۔ دنیا جہاں کے قانون، انٹرنیشنل کنونشن آن ٹارچر قید تنہائی کو ٹارچر قرار دیتی ہے۔ خان صاحب پہ ٹارچر ہو رہا ہے، ایذا رسانی ہو رہی ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود ہماری اپیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں سنی گئی۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ جلدی سماعت کی درخواستیں دی ہیں، ہم جا کر ملے ہیں رجسٹرار صاحب سے، التجا کی ہے کہ اس کو لگایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک قیدی کے کیا حقوق ہیں، عمران خان کے کیا حقوق ہیں، بشرا بی بی کے کیا حقوق ہیں۔ طے کر دے یہ سپریم کورٹ کہ ان کو ملنے کا حق نہیں ہے، کہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کی بہنوں کو، معالجین کو، وکلاء کو، رفقاء کو ان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں جب ایک ماضی کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تو ہر روز 50 سے 70 لوگ ان کو ملتے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک محفل سجتی تھی، وہاں کھانے آتے تھے، چائے چلتی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب جب ان سے ملے عدالت کے ایک حکم کے تحت، تو خان صاحب نے بتایا کہ میں اگر کسی سپاہی کو یا سلام بھی کرتا ہوں تو اس کو ہدایت ہے کہ میرے سلام کا جواب نہ دے تاکہ انسانی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے صورتحال جیل میں۔ خان صاحب نے بتایا کہ تمام دعوے کہ میری آنکھ کا علاج ہو رہا ہے، میری آنکھ بہتر ہو گئی ہے، غلط ہے۔ میری ایک آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، مجھے صرف کچھ روشنی کا احساس ہوتا ہے اس آنکھ سے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج کھڑے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ کی دہلیز پر۔ ہم ہر قانونی جو عمل ہے اس کو آزما چکے ہیں، ہر قانونی التجا ہم کر چکے ہیں۔ ہماری اپیل یہاں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے، ایک بھی ہیئرنگ اس میں نہیں ہوئی، اس کو لگایا نہیں گیا۔ ہم مل چکے ہیں رجسٹرار صاحب سے، ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہماری اپیل نہیں لگ رہی۔ تو ہم یہ مقدمہ پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھتے ہیں، یہ مقدمہ ہم آپ کے ذریعے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، بتا دیا جائے اس قوم کو کہ کیا حقوق ہیں کسی بھی قیدی کے، کیا حقوق ہیں عمران خان کے، بشرا بی بی کے، کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ کالا قانون ہے جس کے تحت ان کو جیل میں رکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں قیدیوں کو احترام کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ قیدی جیل میں کتابیں لکھتے ہیں، جیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ انگریز کے دور میں بھی جو ایک غلامی کا عہد تھا، وہاں بھی آپ جانتے ہیں جیل میں بسنے والوں نے، چاہے وہ حسرت موہانی ہوں، ظفر علی خان ہوں، پنڈت نہرو ہوں، گاندھی ہوں، کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج بھی تہاڑ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، جن کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے 2019 میں گرفتار کیا گیا جب وہ فسطائیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ہے مہذب اور نیم مہذب دنیا کا دستور۔ پاکستان آج اس سطح سے بہت نیچے گر چکا ہے، یہاں قیدی کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، قیدی کو غلام کا بلکہ ایک انسان سے بدتر درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے بھی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بالآخر پاکستانی قوم کو اپنے فیصلے سڑکوں پر کرنا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب فسطائیت اس حد تک پہنچ جائے، جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں، جب پارلیمان یرغمال ہو، جب الیکشن کی وقت نہ رہے، فارم 47 کی پارلیمان ہو، ووٹ کو لوٹ لیا جائے، عوام کی آواز کو سلب کر دیا جائے، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، اس ملک کی معیشت ابتر ہو رہی ہے تمہارے تمام تر دعووں کے باوجود۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں چند دن پہلے، ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے